اچھا، جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا سر کہ یہ امام کیا کہتے ہیں اس کو امیر معاویہ کی بات آ گئی ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو چند باتیں ان پر ہو جائے، کچھ سوالات ان پر بھی ہے جی۔ بسم اللہ۔ اب موضوع اچھا جی، سوال یہ ہے سر کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسائل، یہ آپ نے دی کہ سر مسائل؟ مسائل احمد جی 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 اچھا، اس میں روایت ہے اسحاق بن ابراہیم بن ہانی نساپوری نہیں جی، وہ صفحہ نمبر 104 ہے سر جی۔ سر اس میں ہے سمیت علی ابن الجاد مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام، یعنی انہوں نے اللہ کا قسم اٹھا کر کہا کہ معاویہ غیر یعنی اسلام کے بغیر مرا ہے، مطلب یہ ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، یہ مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام جی۔ مسائل احمد میں آپ کہہ رہا نا، میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا لیتا ہوں۔ نہیں، میں اس میں ایک سوال ہے سر، میں آپ مجھے سوال کیا؟ میں سوال پوری نہیں کی۔ اچھا سر انہوں نے کہا کہ یہ جو علی بن جاد ہے یہ ایک ایسا راوی ہے کہ اس پر کچھ اعتراضات پیش یعنی مطلب لوگ کو شبہ تھا کہ یہ شیعہ ہے، تو تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس میں اس کا نام جو ہے نا زیاد بن ایوب ہے، یہ ابن الجاد کا، ٹھیک ہے سر؟ علی ابن الجاد نام ہے اس کا؟ نہیں یہ سر، یہ اس کو میں آپ کو پورا زیاد بن ایوب اس کا پورا نام ہے، یلقب دلویہ کہتے ہیں سر۔ آپ کبھی کہتے ہیں علی ابن الجاد، اگر نام علی ابن الجاد ہے تو زیادہ نہیں ہے نام کیا اس کا؟ سر میں نے تقریب التہذیب نکالی ہے، تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، میرے خیال سے راویوں کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھ کے ہے۔ تقریب التہذیب میں سب روات کے متعلق ہے۔ ہاں جی ہاں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، علی بن جاد جی، جو دلویہ ہے، دلویہ اس میں دلویہ لفظ بھی ہوگا سر، دال وہ یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کا صحیح پروننسیشن کون سی ہے، دال لام وہ یہ اور جو گول ہا ہوتا ہے سر۔ انہوں نے تقریب تعظیم میں اس کے بارے میں اس حدیث پہ اس شیخ کا ایک شیخ ہے، ہاں جی جی، ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ حسن فرحان المالکی، وہ پہلے وہابی تھے، پھر وہابی سے پھر گئے، وہ کچھ شیعہ بھی نہیں ہے، سعودی عرب کے، انہوں نے اس موضوع اسی حدیث پہ کتاب بھی لکھی ہے، پورا کتاب لکھی ہے جی ہاں، مات معاویہ علی غیر، مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام، اس میں ایک دو حدیث نہیں کئی حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سمعت علی بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام، سوالات احمد۔ سمعت ابو عبداللہ علیہ السلام وقال له دلویہ، سمعت دلویہ نے کہا کہ میں نے علی بن الجعد سے سنا۔ ہاں یہ سر میں دلویہ کی بات کر رہا ہوں جی، دلویہ سے۔ دلویہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا دلویہ سے کیا سوال ہے آپ کا؟ دلویہ وہ تقریب التہذیب، یہ تقریب التہذیب نے ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس کا نام جو ہے دلویہ کا، اس کا نام ہے زیاد بن ایوب جی۔ اچھا جی، تو ان کے بارے میں نے ان کو کہا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ یہ ثقہ حافظ ہے، تو آپ اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس میں بالکل صحیح کہا ہونے کا الزام ہے، میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا سر؟ یہ بخاری کے رجال میں سے، یہ تو بہت عظیم المرتبہ ہے، ثقۃ حافظ من العاشرہ مات سنۃ 52 وله 86۔ جی ہاں، بخاری ابو داود ترمذی اور نسائی میں اس کا حدیث ہے، صحیح فرما رہے ہیں وہ ابھی آ رہا ہوں سر اس کے بارے میں۔ تو وہ کہہ رہے کہ سر امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، یہ یعنی امام ذہبی نے یہ جو کتاب لکھے ہے تو اس میں لکھا ہے سر وَلَعَلَّ ابْنَ الْجَعْدَ قَدْ تَابَ مِنْ هَذِهِ الْوَرْدَةِ، یعنی اس موقف سے ابن الجعد نے پھر توبہ کیا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس نے تو کہا، وہ کیسے موقف سے توبہ کر سکتا ہے، وہ تو کوئی موقف تھا ہی نہیں، اس نے کہا میں نے علی بن الجعد سے سنا نا، کہ علی بن الجعد نے کہا کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پہ نہیں مرا، کفر پہ مرا، وہ تو موقف ہی نہیں ہے، اس سے کیسے پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ جھوٹا تھا، پر اس نے خود قسم کہا، اس نے جھوٹ بولا۔ سر اب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ ابن جعد جو ہے انہوں نے، اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہو نا، اجتہادی مسئلہ ہو، اس میں آپ رائے چینج کر سکتے ہیں، مثلا میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمین گول ہے، پھر میں اپنا عقیدہ چینج کروں کہ زمین گول نہیں ہے بس زمین فلیٹ ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی نہ حدیث ہے کوئی روایت ہے کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایسی چیزیں جو عقل کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے نا، کہ زمین یا تو گول ہے زمین یا تو فلیٹ ہے۔ اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے جی، یہ تو بھائی اس میں تو رائے چینج کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا مشاہدات محسوسات بتا رہا ہے کہ اس نے جو سنا ہے،
جی تو اس کا مطلب پہلے اسے جھوٹ کہہ رہا تھا. سر اس کا ایک کتاب ہے جات کا، مسند ابن جات، مسند ابن الجات کتاب ہے اس کا حدیثوں کا، آپ سرچ کر لیں پھر مجھے بتا دیں. مسند ابن جات میرے پاس ہو گیا. ہاں جی مسند جات میرے پاس ہے جی. اچھا سر، دو اس میں چاپ ہیں، ایک چاپ علمیہ ہے، ایک چاپ دار الفلاح ہے. نہیں چھاپ کا تو مجھے پتہ نہیں سر، میرے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے، اچھا میں نے حوالے نکال دیے. جی مسند جات میں 2109 حدیث ہے سر اس 609 609 نہیں سر 2109 2109 میں بھی دیکھتا ہوں. یہ دوسرے علمیہ والے چاپ میں، اس چاپ میں تو نہیں ہے اس نمبر پہ، کیونکہ مختلف چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں دوسرے چاپ میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ. یہ معاویہ والی حدیث اس میں، ایک منٹ 2109 یہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ حدیث نہیں ہے اس میں. 2109 جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ دونوں میں نہیں بنتی، دونوں جو میرے چاپ ہیں اس میں نہیں بنتی. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مدعا کیا ہے. تو اس نے مسند ابن جات میں جو 2109 والی حدیث ہے، اس نے تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا. یہ اس میں ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر احد الامہ، نبی ابو بکر و عمر. ہاں جی ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابو الجات کی بات کو یہاں مانتے ہیں کہ معاویہ غیر اسلام پر مرا ہے، تو مسند ابن جات میں یہ بات بھی مان لی، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے نا علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بات تو شیعوں کی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں حسینی اہل سنت ہوں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن جات کی وہ بات وہاں مانتے ہو، تو یہ بھی بات مان لو. تو دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے، اس میں علی ابن الجات خود قسم کھا کے کہتا نا کہ معاویہ غیر دین اسلام پہ مرا، لیکن وہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ جو حدیث ہے، یہ شریک سے نقل کر رہا ہے، ابو اسحاق سے شیبانی سے نقل کر رہا ہے، عامر سے، ابو جحیفہ سے نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. 3-4 واسطے ہیں. اور ہم نہیں کہتے کہ ابن جہد علی ابن جہد نے یہ نہیں سنا، بالکل سنا ہوگا. یہ روایت کافی مشہور ہے، اور یہ خود یہ روایت، اس روایت کی بڑی کہانی ہے. یہ خود معاویہ کے زمانے میں مشہور کیا گیا تھا، اور اس کو عمرو بن العاص نے مشہور کرایا تھا. عمرو بن العاص نے معاویہ میں، وہ معاویہ کے زمانے میں وہ ممبر پہ جا کے قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے خود علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے، عمر مجھ سے افضل ہے، عثمان مجھ سے افضل ہے. تو یہ اس زمانے میں مشہور کیا گیا تھا. پھر علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بولا ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون سے جو منزلت تھی موسیٰ کی، وہی منزلت آپ کو ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ کی امت میں کوئی ہارون سے افضل ہو. ٹھیک ہے نا. وہ ہارون سے کوئی افضل ہو. ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر. جی ہاں. میں نے اس کے جوابات بخاری سے دیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ سارے انبیاء سے مجھے افضل نہ مانا. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء افضل ہے، یا یونس علیہ السلام افضل ہے، یا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو آپ کہتے ہیں ضعیف روایت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی مان لو نا کہ حضور سے سارے انبیاء افضل ہے. تو یہ حضرت علی علیہ السلام، اگر یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو تو اس کا جواب تو مجھے آتا ہے سر، لیکن بات ہو رہی ہے علی بن نجات کی. جی ہاں. علی ہم نہیں کہتا کہ دیکھیں، اگر یہ تو کئی وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہہ دیں کہ علی ابن الجاد ثقہ ہے، سچا ہے، تو وہ تو خود تو نہیں کہتا میں نے نبی علی علیہ السلام سے سنا، وہ تو 4 واسطوں کے ساتھ، وہ شریک سے نقل کر رہا ہے، شریک ابو اسحاق شیبانی سے نقل کر رہا ہے، وہ عامر سے، وہ ابو جحیفہ سے، 5 وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے نا. تو یہ اس کے وثاقت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ایک شخص وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود سنا ہے، کہ اگر ہم نے اس کو ثقہ مانا تو اس کے سارے مرویات سب کے سب صحیح ہو گئے. نہیں، اس کے مرویات کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس سے روایت کیا. ٹھیک ہے نا. جو بقیہ افراد ہیں یہاں پہ شریک ہے، ابو اسحاق شیبانی ہیں وغیرہ. میں ابو اسحاق شیبانی کو دیکھ لوں کہ اس کی کیا مرتبہ ہے. ابو اسحاق شیبانی، اور اس نے عامر سے، ابو جحیفہ سے. تو یہ جو روایت ہے اس نے نقل کی، اور یہ پھر روایت میں نے عرض کیا نہیں، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. جی ہاں.
اگر کسی شخص کو ثقہ مانے نا، کسی کوئی بھی شخص ثقہ ہے، تو ایک راوی کے ثقہ سے وہ روایت صحیح نہیں بنتا، بقیہ بھی روایت کو ثقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی. اور جو اچھا سر، تو میں اس کا کیا جواب دے دوں سر کہ امام ذہبی نے جو روایت کیا ہے کہ علی بن جعد جو ہے انہوں نے توبہ کیا ہے اس سارے واقعے سے یا اس عقیدے سے، اور پھر وہ عقیدہ ہی نہیں، وہ روایت ہے. وہ جو کہہ رہا ہے ہاں، وہ اگر ایک شخص کہتا ہے نا، وہ دیکھیں آپ آپ نے ایک شخص سے چیز سنی ہے، کہہ رہے ہیں فلانے نے یہ میں نے علی بن جعد سے سنا ہے، آپ کہتے ہیں دلویہ نے توبہ کیا نا، علی بن جعد کو تو نہیں کہتے نا، دلویہ کو کہتے ہیں. نہیں سر، نہیں، میں علی بن جعد کا کہہ رہا ہوں سر، میں علی بن جعد کا کہ انہوں نے توبہ کیا سر، یعنی وہ عبارت بھی اللہ بن الجعد اب تاب من هذه الورقه، ولعل آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ شاید اس نے توبہ کیا تھا، ولعل شاید وہ اس کو یہ دیکھیں ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 748، ذہبی صاحب کی وفات ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 748 ہے، محمد بن عثمان بن قائماز الذہبی. وہ علی بن جعد کب گزرا؟ علی بن جعد گزرا پہلے صدی میں. اب یہ کہہ رہا ہے شاید اس نے توبہ کی ہو، لعل سے بات نہیں بنتا بھائی، وہ یہ اس کے پاس روایت توڑی ہے کہ اس نے توبہ کیا، کہتا ہے شاید اس نے توبہ کیا ہو، اس کا تخمین و اندازہ ہے. سر وہ تیسرے جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ